حضور غوث الثقلین سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف اور اس کے ساتھ و ساتھ جانشین شمس الفقہا فاضل نوجوان شہید اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام محمد نعیمی مجددی شہید رحمہ اللہ کا 36واں سالانہ تقریب عرس مبارک جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، میں ادارے کی طرف سے آئے ہوئے تمام علماء، مشائخ، سادات کرام، صوفیہ، معززین اور جمعیت علماء مجددیہ نعیمیہ کے فضلاء اور علماء، ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک تقریب سعید میں تشریف فرما ہوئے۔ مختصر ہم نے یہ تقریب رکھی حضرت کے ایصال ثواب کے سلسلے میں، 36واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، خطابات آپ نے سنے، قبلہ استاد محترم ان کا خطاب آپ نے سنا، حضرت شیر ملیر کا خطاب آپ نے سنا، برادر محترم صاحبزادہ محمد ریحان امجدی کا آپ نے خطاب سنا، علامہ مفتی محمد شریف سعیدی صاحب کا آپ نے خطاب سنا، مولانا غلام یاسین گولڑوی صاحب، حضرت قبلہ پیر طریقت سید ضیاء اللہ شاہ جیلانی جو نگران مرکزی جماعت اہل سنت کی جو نگران حکومت ان کے چیف ہیں، ان کا خطاب آپ نے سنا، حضرت پیر طریقت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب کا آپ نے خطاب سنا، اور دیگر حضرات مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خانوادوں میں سے حضرت پیر طریقت پیر امان اللہ جان سرہندی فاروقی مجددی، حضرت صاحبزادہ پیر طریقت محمد بلال مجددی فاروقی سرہندی، حضرت پیر طریقت پیر میاں صفدر حسین صاحب انڈڑ، اور دیگر کئی علماء اور مشائخ اس وقت تشریف فرما ہیں۔ بالخصوص گرامی قدر محترم حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور کثیر تعداد میں مہمانان کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تہ دل سے ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا آج کی یہ مبارک عرس مبارک کی 36واں سالانہ عرس مبارک، وہ ہستی جن کی کل عمر تقریباً 34 سال، 35 اور 34 سال کے درمیان میں تھی، حضرت شہید اہل سنت برادر اکبر جانشین اول حضرت شمس الفقہا حضور قبلہ مفتی غلام محمد نعیمی شہید رحمہ اللہ، ان کی یاد میں آج اس تقریب سعید کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، اور یہی قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ شہداء زندہ ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں ان کا بھی یہ مقام ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون من دار الی دار، اللہ والے انتقال مکانی کرتے ہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ وفات کے بعد ان کی برزخی جو زندگی ہے، عالم برزخ میں اپنے مزاروں میں آرام فرما کر
ان کا تصرف ان کی ظاہری زندگی سے کئی حصہ زیادہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے میرے شیخ کامل نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتا، ولی جب حیات ہوتا ہے تو اس کا تصرف اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، یا وفات کے بعد ان کا تصرف اور ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضرت امداد المیت اقویٰ من امداد الحی، ولی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امداد ان کی تصرف وصال کے بعد ان کی ظاہری حیات سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے شیخ کامل نے مسکرا کر کے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا کہ وفات کے بعد اولیاء جب اپنی مزاروں میں آرام فرما ہوتے ہیں تو ان کے تصرف کا سلسلہ، ان کی قوت اور ان کا فیض جو ہے ان کی ظاہری حیاتی سے کئی حصہ زیادہ طاقتور ہوتا۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ بلا والد گرامی شمس الفقہا رحمہ اللہ اس دور میں، حضرت کے وصال کو ابھی 43 سال ہو گئے، 1982 میں آپ شہید ہوئے، 1982 میں، اور بھائی جان 1987 میں، 36 سال ان کو ہوئے، 43 سال قبلہ والد گرامی کو ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت کا ایک فوجی جرنل تھا، بڑا عقیدت مند تھا۔ حضرت سے کہا کہ میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب اولیاء اللہ وفات پا جاتے ہیں، وفات کے بعد جب اپنے مزاروں میں وہ آرام فرما ہوتے ہیں تو ان کے فیض کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان کی ظاہری حیاتی کے۔ جب وہ ظاہراً حیات ہوتا ہے تو لوگ آتے جاتے ہیں لیکن کم، لیکن وفات کے بعد مزاروں پر لوگوں کا سلسلہ آنے جانے کا زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے دیکھا کہ وہ فوجی آدمی ہے، اس کو عقلی دلائل دے کر سمجھایا جائے۔ تو حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، قلم ہاتھ میں تھا، فرمایا دیکھیں یہ قلم اگر ہم کھڑا کریں معمولی جگہ وہ گھیر لیتا ہے، صرف اس کی نوک، اور اسی قلم کو جب ہم لٹا دیں تو جتنا اس کا سائز ہوگا اتنی جگہ وہ گھیر لے گا۔ تو فرمایا بلا تشبیہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ جب ولی دنیا میں ظاہری حیات میں ہوتا ہے ان کو اللہ کا قرب ہے لیکن تھوڑا، اور جب مزاروں میں چلا جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، آرام فرما ہوتا ہے تو ان کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے، تو ان کا فیض جو ہے وفات کے بعد بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کر حضرت نے ان کو سمجھایا، اس کو بات ذہن میں آئی۔ تو آج بھی یہ اولیاء اللہ اپنی مزاروں میں ان کا تصرف، ان کا فیض جاری و ساری ہے بحمدہ تعالی۔ صاحب مزار دونوں شہید ہیں اور دونوں راہ خدا میں شہید ہیں۔ ایک طلب علم، حصول علم، کتابوں کی تلاش میں نکلے تو راستے میں حضرت جو ہے وہ شہید ہوئے۔ گاڑی برادر محترم چلا رہے تھے، قبلہ استاد محترم بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت شہید ہوئے 1982 میں۔ اور بھائی جان مفتی غلام محمد نعیمی شہید رحمہ اللہ 1987 میں 11ویں شریف کا جلسہ کر کے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں فائرنگ میں حضرت جو ہے وہ شہید ہوئے۔ سینے پر آپ کو جو ہے وہ گولیاں لگیں، جس میں ایک شاگرد جو ہمارا وہ بھی شہید ہوا، اس میں بھی قبلہ استاد محترم اس گاڑی میں جو ہے وہ ساتھ تھے۔ دونوں کی شہادت، اور شہادت کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ بعض شہیدوں کے مقامات، ان کے درجات بعضوں سے جو ہے وہ اوپر ہوتے ہیں۔ بہرحال شہید اہل سنت صاحب عرس رحمہ اللہ کی 36ویں سالانہ تقریب عرس میں ہم شریک ہیں۔
تمام حضرات تشریف فرما ہوئے، میں تہہ دل سے سب کا مشکور ہوں، اور سب سے آخر میں جو تشریف لانے والے ہیں ہمارا بلوچ بھائی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف گھورمانی صاحب، گھورمانی بلوچ ہیں اور آخر میں آتا ہے، ان کے بھی ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ بہرحال آج کی اس تقریب سعید میں اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین کی سرزمین پر جو دہشت گردی یہود، نصارہ اور مشرکین کی ہے، بالخصوص اسرائیل و امریکہ کی، پرزور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کس قدر مسلمانوں پر جو ہے الکفر و ملت واحد، حدیث ہے، کفر ایک ہی ملت، سب مل کر فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر کس قدر جو ہے جو حالات ہیں، جیسا کہ ریحان بھائی فرما رہے تھے، وہ دیکھا نہیں جاتا ویڈیو میں، کس بے دردی سے معصوم بچوں پر جو ہے وار کیا جا رہا ہے۔ عوام نے تو اپنا حق ادا کیا، فیصلہ سنا دیا، لیکن 56 مسلم حکمران، 56 مسلم حکومتیں، جن کے بے غیرت حکمران، انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے بھی مذمتی بیان آج تک نہیں دیا۔ اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہو سکتی؟ کہتے ہیں جب پاکستان کا ایٹم بم تیار ہوا، سب سے زیادہ خوشی مسلمانان فلسطین نے منائی تھی کہ الحمدللہ مملکت اسلامیہ میں پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت سے نوازا کہ جب ہم پر مصیبت آئے گی تو مسلمان پاکستان یا حکمران پاکستان یا ملک پاکستان کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھائیں گے۔ لیکن سب کے سب جتنے بھی حکمران ہیں، 56 ممالک کے حکمران، کسی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی ہے کم از کم کوئی مذمتی بیان تو جاری کریں۔ لیکن عوام بیچاری وہ آج بھی تیار ہے، راستے کھولیں، خود ہی عوام جو ہے وہ جہاد کو جانے کو تیار ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ان حکمران کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان چھوٹے بچے معصوم شہیدوں کا ہاتھ ہوگا، اور ان حکمران مسلم حکمرانوں کے گریبان میں پکڑ کر کے یہی ذمہ دار حکمران جو آج کوئی بیان جاری نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان فلسطین کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العالمین آزاد فرمائے، اور اسرائیل کو اللہ رب العالمین صفحہ زمین صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور غزہ فلسطین جو مسلمانوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ فلسطین کے مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے۔ بہرحال عرس مبارک کی تقریب سعید ہے، دعا کرتے ہیں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنی غیبی مدد فرمائے اور فرشتوں کو بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور آج کی اس تقریب سعید میں تمام حضرات تشریف فرما ہوئے، ادارے کی طرف سے سب کا میں شکر گزار ہوں، تشریف فرما ہوئے۔ اب چادر شریف ہوگی مزار شریف پر، وہیں فاتحہ خوانی ہوگی، نماز آذان، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ماحضر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا۔ تمام حضرات سے التماس ہے مزار شریف چلیں اور چادر شریف وہاں ہوگی، پھر دعائے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔